ارے میرے بندے تو کہاں مجھے ڈھونڈ رہا ہے؟ میں تو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تو اتنا قریب ہوں، اندر ہوں تیرے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اتنا حوصلہ ہوتا ہے یہ سن کے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. گھبراؤ نہیں، تم ادھر بیٹھے ہو، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں. یہی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہا تھا نا، گھبراؤ نہیں، جاؤ لے کر اپنے بھائی کو ادھر، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو جب ہارون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کی تھی. ہارون علیہ السلام نے ان سے یہی کہا تھا کہ بھائی کدھر کدھر بھائی کدھر فرعون، کہاں جا رہے ہو؟ فکر نہیں کرو، اللہ نے کہا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، گھبراؤ مت، چلتے. تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے بھی فرمائی تھی. ابوبکر گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہی رب مجھے تمہیں بھی کہہ رہا ہے گھبراؤ نہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جدھر ہوتے میں تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں، گھبراؤ مت. اور وہ حضرات اتنے اطمینان سے اللہ کی اس بات کو کیسے مان گئے، اور مجھ سے کیوں نہیں مانی جا رہی؟ ظاہر سی بات ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انبیاء کے ایمان تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، اور انبیاء کا ایمان جو ہے وہ مطلوب بھی نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کا ایمان تو ہر وقت بڑھ رہا ہوتا ہے. ہم سے تو ایمان بھی صحابہ کا مطلوب ہے، اس لیے اللہ پاک نے ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ ایسے ہی ایمان لاؤ جیسے ہمارے نبی ایمان لائے. یہ نہیں فرمایا ایسے ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ویسے لاؤ. انبیاء کا تو بڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر، اور فرشتوں کا ایک ہی جیسے ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو جو بات اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے فرمائی، وہی بات اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمائی. وہی بات اللہ رب العزت نے ہم سے بھی فرمائی، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. اب مجھے یقین آئے اس بات پر، مجھے یقین آ جائے اس بات پر، اس کی محنت ہے یہ دعوت، اس کی محنت ہے کہ مجھے یقین آ جائے. اس لیے میں نے حاجی عبدالوہاب صاحب سے یہ بات سنی کہ دعوت اللہ سے لینا ہے، سیاست لوگوں سے لینا ہے. اس لیے کیونکہ لوگوں کو تو لینا اچھا لگتا ہے، دینا تو اچھا نہیں لگتا. ایک آدمی بار بار ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شفیق بھائی کے پاس صبح صبح پہنچ گیا ان کا گارڈ. ہاں جی شفیق بھائی، وہ ایک باہر آدمی آیا ہوا ہے، کیا کام ہے بھائی؟ وہ جی اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو 10,000 روپے دینے. تو نے کیا بولا اس کو؟ میں نے کہا جی آپ اندر ہیں. ابے پوچھ لیا کر یار خدا کے واسطے. ہاں؟ اب اس کے برعکس لے لو، ہاں گارڈ نے آئے گا سر وہ شفیق بھائی وہ باہر آدمی کھڑا ہوا ہے، کیا کرنے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے اس نے آپ کو کچھ پیسے دینے 10,000. کہاں ہے وہ باہر کھڑا ہے. ابے پاگل اندر لاؤ یار، تم کس جاہل لوگ ہو یار. یہ انسانی فطرت ہے، ہم سب ایسے ہیں. شفیق بھائی کو تو میں نے ایسی بیچ میں لپیٹ دیا، یہ ہم سب ایسے ہیں. لینا اچھا لگتا ہے، دینا اچھا نہیں لگتا. تو یہ سیاسی لوگ ہم سے لینے آتے ہیں، اس لیے ہم ان سے فطرتاً نفرت کرتے ہیں. یہ ہمیں فطرتاً ہمیں برے لگتے ہیں، بیچارہ کچھ بھی کرتے ہمیں برا لگتا ہے. لیکن کبھی کبھار میں سوچتا ہوں یا اللہ اگر یہ اتنے ہی برے ہیں تو ان کو حکومتیں کیوں دے دیتا ہے؟ ایسی میری بات ذہن میں آتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے. ایک ایسا بڑا کام کرتے ہیں، یہ ایسا اللہ کی نظر میں ایک ایسا بڑا کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے. وہ کیا ہے؟ یہ اپنا وقت اللہ کی مخلوق کو دیتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے. آپ عام طور پہ لوگوں سے بات کرو نا، ہر انسان خلوت پسند ہوتا ہے، ہر انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے. یا میرا دل کر رہا ہے یار، میرا چلے صاحب میرا تو دل کرتا ہے بس یار، میرا تو کسی سے ملنے کو دل ہی نہیں کرتا. ارے بھائی یہ تو ایک اکیلا نہیں، سب ایسے ہیں. کوئی خاص کوئی اپنی نہیں بتا رہا ہمیں، کوئی اپنا کو کوالٹی سمجھا رہا. ہر انسان ایسا، ہر انسان کو خلوت چاہیے، ہر انسان کو اکیلا پن چاہیے، ہر انسان کا دل کرتا ہے میں اکیلے بیٹھوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے. لیکن یہ اپنا وقت لوگوں کو دیتے ہیں، یہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں بیچ میں جا کے لوگوں کبھی اس کی سن رہے ہیں، کبھی اس کی سن رہے ہیں، کبھی آدمی تھک جاتا ہے مینٹلی. دعوت کے کام میں آدمی اتنا تھکتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہر وقت لوگوں سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے، اور لوگوں سے ڈیل کرنا بہت مشکل کام ہے. اسی لیے اللہ رب العزت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عام لوگوں سے کہیں زیادہ طاقت عطا فرمایا کرتے تھے. انبیاء کو اونگ نہیں آتی تھی، انبیاء جمائی نہیں لیتے تھے. ہاں
کیوں؟ ورنہ کہاں سے ہینڈل کرے؟ اور ہم نہیں دیکھتے. ایک ہم کتنی بار ہم نے سنا ایک آدمی مسجد نبوی میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. کتنی بار ہم نے یہ بات سنی. تو اللہ کے نبی کا نہیں دل کرتا ہوگا ہاں کہ جا کے اپنی پیاری بیوی کے پاس بیٹھے, اپنی پیاری عائشہ کے پاس بیٹھے, ام سلمہ کے پاس بیٹھے جا کر, ہاں حضرت حفصہ کے پاس جا کر بیٹھے, دوسروں کے پاس جا کے بیٹھے, ان سے بات سنیں, تھوڑی سی ان کی بھی سنیں, اپنا دل بہلائے نہیں کرتا ہوگا, دل ایسی باتیں کرتا ہوگا. لیکن جو انسان اللہ کے بندوں کو وقت دیتا ہے وہ اللہ کے ہاں اونچا ہو جاتا ہے, اور وہ ہم نہیں دیتے, وہ ہم نہیں دیتے. ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے, نہیں بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ لوگ دے دیتے ہیں, یہ سیاسی لوگ. اس لیے میرے دوستوں اللہ پاک کیونکہ کہتے ہیں چلو یہ جیسا بھی ہے کم از کم میرے بندوں کو وقت تو دیتا ہے, انہیں اسی کو لے جا کے ان کے سروں پہ رکھو جیسا بھی ہے. تو سیاست ہے لوگوں سے لینا, دعوت ہے اللہ سے لینا براہ راست. جب کبھی گشت پہ نکلو, میں نے حاجی صاحب سے یہ بات سنی, جب کبھی گشت پہ نکلو, گشت پر نکلتے ہوئے یہ دعا کر, اپنی دعائیں کرو اللہ سے. وہ دعا اللہ پاک ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ رائے گاہ جائیں. کیوں؟ گشت پہ نکل رہے ہیں, گشت پہ جاتے ہوئے جو کام انبیاء کیا کرتے تھے. آج کے دور میں کام, آج کے دور میں تو انبیاء نہیں ہیں, لیکن آج کے دور میں یہ اونچا کام اللہ رب العزت نے اس امت کو تمغہ امتیاز کے درجے میں دے دیا ہے. اس امت کا ہر بچہ بچہ دین کا داعی ہے, بچہ بچہ دین کا داعی ہے. آپ بھول گئے وہ قصہ حسنین کا, رضوان اللہ علیہ مجمعین کا قصہ آپ بھول گئے کہ وہ ایک صحابی کو دیکھا کہ غلط وضو کر رہے ہیں, بڑی عمر کے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے. تو اب آئے دونوں, اب دعوت دیکھو کیسی ہے, یہ کیسی دعوت چل رہی ہے, واہ سبحان اللہ, کیا دعوت چل رہی ہے. چچا جان ہم دونوں بھائی یہ کہہ رہے ہیں وضو ایسے کرتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں وضو ایسے کرتے ہیں. آپ ذرا دیکھ لیں ہم دونوں وضو کرتے ہیں, وضو کیسے کرتے ہیں, کون صحیح کر رہا ہے. اب ان دونوں کے سامنے, ان بزرگ کے سامنے یہ دونوں وضو فرما رہے ہیں, تو بزرگ کو احساس ہوا کہ غلطی میری ہے, ان بچوں کی نہیں ہے. تو پیچھے سے آ کے دونوں کو اٹھا لیا, پیار کیا اور کہا تم ہی اس لائق تھے کہ نبوت کے خاندان میں پیدا ہوتے, غلطی تمہاری نہیں, غلطی تو میری تھی, اور کس خوبصورتی سے میری اصلاح کی ہے. بچہ بچہ داعی ہے دین کا اس امت کا. اس امت کی ہر عورت داعیہ ہے, اس امت کی ہر عورت داعیہ ہے. گھر نہیں چل سکتا عورت کے بغیر, نو وے, گھر نہیں چل سکتا عورت کے بغیر. ہاں بڑے سے بڑا ترم خان اس کی بیوی اس سے ناراض ہو جائے, اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے. بیوی کو ٹھیک رکھنا, سیدھا رکھنا, یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے. ہاں بالکل, میں تو اس تبلیغی کو تبلیغی نہیں مانتا بالکل بھی, بلکہ میرا دل کھٹا ہو جاتا ہے اس ساتھی سے مل کر کہ جس کی گھر والی اس سے ناراض چل رہی ہو. میں کہتا ہوں یار تو کیا آدمی ہے یار, ایک عورت نہیں سنبھلتی تیرے سے. ہاں کیوں, تو سارے عالم کا تو کیا کرے گا, تو کیا کرنے نکل رہا ہے باہر. ہاں ایک عورت سنبھل نہیں رہی اور تو سارے عالم کی فکر میں نکل رہا ہے. ہاں تو گھر چلتا ہے عورت کے ہونے سے, گھر چلتا ہے عورت کے ہونے سے. ہاں سب سے بڑا, میں کہتا ہوں سب سے بااخلاق, اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں, سب سے بڑا بااخلاق وہ ہے کہ جس کے گھر والے اس سے خوش ہیں. سبحان اللہ. اور آپ فرما رہے ہیں تم سب میں سب سے زیادہ بااخلاق میں ہوں, کیونکہ میرے گھر والے مجھ سے تم سب سے زیادہ خوش ہیں. کم و بیش الفاظ ہیں. ہاں دیکھو تو صحیح, کسی نے پوچھا حضرت ہند بن نبی حالہ سے, یہ حضرت حسن اور حسین کے ماموں ہیں, ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, تو فرمایا ایک غم کی حالت میں بیٹھے رہتے تھے مسجد کے اندر, ایک غم کی حالت میں بیٹھے رہتے تھے مسجد میں. ہاں یہی سوال کسی نے اما عائشہ سے بھی کر لیا, کیسے تھے, فرمایا ہر وقت ہنستے رہتے تھے, مسکراتے رہتے تھے, ہم سے مذاق کرتے رہتے تھے. ہاں گھر کے کام کر دیا کرتے. ہم میں سے کون چاہتا ہے, ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ گھر والی کے قصے ہمارے, میرے اور میری گھر والی کے قصے لوگوں کو پتا چلیں, کوئی نہیں چاہتا. لیکن میرے رب نے ہمارے نبی کی خانگی زندگی کو بھی چھپا کے نہیں رکھا, بلکہ ہم تک پہنچا دیا, 9 کے 9 گھروں کی زندگی کو پہنچا دیا ہم تک. ہاں
سب سے پہلا کام کرو بھائی، سب سے پہلا کام کرو، اپنی بیوی کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرو۔ 4 موقع ہیں جن پر اللہ رب العزت مسکراتے ہیں، 4 موقعوں پر اللہ مسکراتے ہیں، واہ۔ ایک اس پر جب اللہ کا بندہ آسمان کو دیکھ کر کہتا ہے اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مسکرا اٹھتے ہیں۔ دوسرا موقع جب عرفہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں، ہاں، اور حاجی عرفہ میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، حاجی اپنے مہمانوں کو، اپنے ضیوف کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ تیسری مرتبہ کب مسکراتے ہیں؟ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، اللہ مسکرا اٹھتے ہیں۔ چوتھی مرتبہ جب بیوی شوہر کے چہرے پر چھینٹا مارے اور شوہر بیوی کے چہرے پر چھینٹا مار کر اس کو تہجد کے لیے اٹھائے، بوتل نہیں اونڈیلنی، ہاں، چھینٹا مارنا ہے، ہاں، چھینٹا مار کے اٹھائے، اس پر اللہ مسکرا اٹھتے ہیں۔ 4 باتیں۔ سب سے قیمتی رشتہ اس معاشرے کا میاں بیوی کی زندگی۔ آج اس ملک میں ان امپلائمنٹ کا نعرہ کیوں نہیں لگتا؟ ایک وجہ ہے بس، بہت بڑی وجہ، اور وہ ہے دی انسٹیٹیوشن آف میرج۔ اس وجہ سے اس ملک میں ان امپلائمنٹ کا نعرہ نہیں لگتا۔ اس ملک میں ہر وقت روتے رہتے ہیں، رزق کی تنگی۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ تو کھائے گا کہاں سے؟ سب سے بڑا ہتھیار یعدکم الفقر۔ اور جب وہ انسان کو فقر کے خوف میں مبتلا کر دیتا ہے، تو اس کے بعد شیطان کے لیے انسان سے ہر قسم کی بے حیائی کروانا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو وہاں کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کو، بچوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ میاں بیوی کا تعلق اس بنیاد پہ ہے کہ تو بھی کام کر رہی ہے، میں بھی کام کر رہا ہوں، اس بنیاد پر تب ہم بلز پے کریں گے۔ اگر تو نے مجھے چھوڑا، اگر تو نوکری سے گیا، تو بھائی سامان اٹھا کے گھر سے بھی نکل جانا، رشتہ ختم۔ تو رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ پیسہ۔ پیسہ رشتے کی بنیاد ہے، جب تک دونوں نوکری پہ چل رہے ہیں۔ کیوں؟ ہر چیز تو سود سے خریدی ہوئی ہے، ہر چیز پر سود دے رہے ہیں، بال سود میں اٹکا ہوا ہے، ایک چیز سود پر ہے، ایک چیز سود پر ہے۔ یہاں کیوں بچے ہوئے ہیں ہم؟ یہاں اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ میاں بیوی ساتھ ہیں، معاشرہ، اللہ، رسول، سب کی بنیاد پر بیوی، عورت مرد کو برداشت کر رہی، مرد بیوی کو برداشت کر رہا، بچے ہیں، بچوں کی وجہ سے ساتھ ہیں، اور وجوہات کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے ساتھ ہیں، ساتھ چل رہے ہیں۔ اب جب بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو باپ کی دل سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے چھوڑ کے نہ جائے، میرے ساتھ ہی رہے، جو جگہ گھر میں تھوڑی بہت جگہ ہے اس میں رہے، میرے ساتھ ہی رہے۔ چلو بھائی ابھی کام نہیں کر رہا، کر لے گا، 6 مہینے بعد مل جائے گی نوکری، چھوڑ کے نہ جائے مجھے۔ تو خاندان انٹیکٹ ہے۔ والد کی عمر بڑی ہو گئی، والدین کی عمر بڑی ہو گئی، اب بچے کی خواہش ہے میرے باپ نے میرے لیے اتنا کیا، میری ماں نے میرے لیے اتنا کیا، میرے دل کی خواہش ہے میں کچھ کر لوں ان کے لیے۔ اس لیول کا تو نہیں ہو سکتا جس لیول کا والدین نے کیا، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایک آدمی نے جا کے اللہ کے نبی سے عرض کی، یا رسول اللہ، جیسے میری ماں مجھ کو نہلاتی تھی، آج میں بھی اپنی ماں کو نہلا رہا ہوں، کیا میں نے وہ حق ادا کر دیا؟ کیا جواب دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا، ہائے ہائے، جب وہ تجھ کو نہلاتی تھی نا تو تیری زندگی کی دعائیں کرتی تھی، آج تو اس کو نہلا رہا ہے تو اس کے مرنے کی تمنا کر رہا ہے، تو نے کہاں سے اس کی برابری کر دی؟ ہاں میرے دوست، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین ابھی تک زندہ ہیں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں۔ باپ کے اور بیٹے کے بیچ میں رشتہ انتہائی نازک رشتہ ہوتا ہے، اسی لیے جس بیٹے نے اپنے باپ کو راضی رکھا،
ہاں تو جو دعا باپ کے دل سے نکلتی ہے، زبان سے نہیں، باپ تو دیتا ہی رہتا ہے زبان سے دعا، ہاں جو باپ کی جو دعا اس کے دل سے نکلتی ہے، اس کے اور اللہ کے بیچ میں ایک بھی حجاب نہیں ہوتا، جو دعا باپ اپنے بیٹے کے لیے کرتا۔ ماں کے لیے تو کرتے ہی ہیں، بیٹے تو ماں کے ہو ہی جاتے ہیں۔ عجیب، میں حیران ہوتا ہوں کہ ماں کے بارے میں نہیں فرمائی یہ بات، باپ کے بارے میں فرمائی۔ ہاں ارے یار ڈیڈی آپ کو کیا پتا، بابا آپ کو کیا پتا، ارے ڈیڈی وہ دن گئے۔ اف یار، اس باپ کو دیکھو تو صحیح، ذرا ایک مرتبہ دیکھتے رہو، اس کو دیکھتے رہو، یہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا۔ ہاں آج اس کو کہہ رہے ہو، آج اس کو کہہ رہے ہو یہ بات، عجیب۔ ہاں اللہ اس بول سے حفاظت فرمائے۔ ہاں میرے دوست، کوئی بول ایسا باپ کو نہ بولنا، کوئی بول ایسا ماں کو نہ بولنا۔ ماں تو چلو پھر دوستی ہو جاتی ہے، ہاں باپ کے سامنے نہیں بولنا۔ بد نصیب ہے وہ جو باپ کے سامنے بولتا ہے۔ استاد کے سامنے مت بولنا، استاد کے سامنے مت بولنا، باپ کے دوستوں کے سامنے مت بولنا۔ ہمارے اوپر چار رشتے فوراً متوجہ رہتے ہیں، ہم سب پہ، ہم سب مردوں پر چار رشتے ہر وقت متوجہ رہتے ہیں۔ سب سے پہلے باپ کا، پھر استاد کا، پھر سسر کا، پھر باپ کے دوستوں کا۔ یہ چار رشتے ہر وقت متوجہ رہتے ہیں، اتنے ہی طاقتور اور پاورفل رشتے ہیں یہ۔ ان چاروں میں سے کسی ایک کی دعا بالکل وہی طاقت رکھتی ہے جو باپ کی دعا طاقت رکھتی ہے۔ باپ کے کسی دوست نے دعا دے دی بیٹا آپ کو، دیکھو میں نے کیا کرنا ہے باپ کے دوست کا، باپ چلا گیا میں کیا کرنا ہے، لیکن وہ بات باپ کے دوست کو وہ بات یاد ہے کہ میں آیا کرتا تھا اس گھر میں، چھوٹا سا تھا، اس کو گود میں بٹھاتا تھا، میرا دوست تھا، آج میرا دوست چلا گیا، آج یہ مجھے نہیں پوچھ رہا، حالانکہ اس بات کا احساس مجھے نہیں ہو رہا، مجھے فرق ہی نہیں پڑ رہا، بھئی اب ابا نہیں ہے تو چلو اب دوستوں کا میں کیا کروں، ان کے دوستوں کا۔ ہاں کیسا عجیب دین ہے۔ لیکن میرے عزیز دوست، تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ تو آیا ہی کرتے تھے اس گھر میں، تم بہت چھوٹے تھے اس وقت، تم سے پیار کرتے تھے، ملتے تھے، تمہیں ٹافیز دیتے تھے، کچھ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آج وہ اس بات کی تمنا کر رہے ہیں کہ جتنی عزت اس کا باپ میرا دوست کیا کرتا تھا، کاش اس کا بیٹا بھی میری اتنی عزت کرے، اس گھر میں مجھے اتنا ہی ویلکم کرے۔ اس لیے اللہ نے یہ چار رشتے ہمارے ساتھ موت تک کے لیے جوڑے۔ ہاں تو یہ قدریں زندہ ہیں ابھی اس ملک میں، اس لیے یہاں ان امپلائمنٹ کے نعرے نہیں لگتے، یہ قدریں زندہ ہیں، یہ باہر نہیں دیکھنے کو ملتی۔ آپ یقین کرو، جس وہاں بھاگنے کی آپ تمنا کرتے ہو، وہاں آدمی آپ کے منہ کے سامنے بیٹھ کر کھائے گا اور آپ سے نہیں پوچھے گا۔ کیسی عجیب بات ہے، یقین آ رہا ہے آپ کو اس بات کا کہ آپ بیٹھ کر کھائیں، آپ کے سامنے ایک دوست بیٹھا ہے، ساتھی بیٹھا ہے، اور آپ اس کو آفر بھی نہ کریں؟ وہاں تو یہ قدریں مر چکی ہیں۔ وہ سوسائٹی دوسری بنیادوں پر زندہ ہے، وہ بنیادیں دوسری ہیں ان کی، وہ اجتماعی بنیادیں ہیں، جس بنیاد پر اللہ رب العزت کسی قوم کو خلافت عطا فرماتے ہیں، انہوں نے ان بنیادوں کو زندہ رکھا ہے، انہوں نے عدل کو زندہ رکھا ہے، وہاں عدل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے، اور عدل اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے، عدل اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے۔ عدل ہوتا ہے اس معاشرے میں بد معاملگی نہیں ہوتی، وہاں تاجر دوسرے تاجر کو دھوکہ نہیں دیتا، دھوکہ نہیں دیتے، وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہماری وجہ سے کسی اور کا نقصان ہو جائے، یہ بات ان کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، جب آپ وہاں کچھ خریدنے جائیں گے تو اوپر یہاں بڑا بڑا لکھا ہوا ہوگا ریفنڈ، اگر آپ کو چیز پسند نہیں آئی کوئی بات نہیں، آپ آ کر واپس کر دیں، ہم آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دیں گے۔ وہ اس بات کو پسند کرنے، وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں، ان کا معاشرہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ میری تجارت سے کسی کا نقصان ہو، میری تجارت سے لوگوں کو نفع ملنا چاہیے، میری تجارت سے لوگوں کو نفع ملنا چاہیے، اس لیے وہاں پر وہ سیلیں لگاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ بھائی ابھی نہیں خرید سکے، گھبراؤ نہیں، 2 مہینے کے بعد اس کی ہم آدھی سے بھی کم کر دیں گے قیمت، تب آ جانا۔ یہ ان کی سوچ ہے۔ مجھے یاد ہے، میں اور میرا ساتھی جب ہم کاروبار کرنے لگے، مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گئے، حضرت ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے فرمایا 3 کام کر لو۔ نمبر 1، جو بھی کاروبار کرنا ہے، جیسے بھی کرنا ہے، اس کو لکھ لو،
لکھ لو کہ کن کن چیزوں کے کرنے پہ کون کون سی بنیادوں پہ یہ کاروبار ختم ہوگا، یہ پہلے لکھو، نمبر 1۔ نمبر 2، اس بات کا عزم کرو کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے، اس بات کا عزم کرو۔ نمبر 3، اس بات کی نیت کرو کہ اس کاروبار سے ہم نے مسلمانوں کو نفع پہنچانا ہے۔ یہ کہاں سے لاؤں میں؟ یہ بات تو میں نے کبھی سنی ہی نہیں۔ اچھا اگر سنی بھی تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ میں نے یہ کاروبار کیسے کرنا ہے کہ میں بھائی کو نفع دوں اس سے۔ میں تو کر ہی اس لیے رہا ہوں کہ ان کا مال اپنی جیب میں ڈالوں، میں تو یہ کام کر ہی اس لیے رہا ہوں۔ تو فرمایا یہ 3 کام اگر تم نے کر لیے تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا۔ مجھے آج بھی مفتی صاحب کی یہ بات یاد ہے، تمہارا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا۔ ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا، سب سے پہلے تمہیں تمہارا تیسرا پارٹنر چھوڑے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر اللہ کاروبار کر رہے ہونا تو اتنے مزے سے کاروبار ہوتا ہے کہ بتا نہیں سکتا، اور اگر خود بیٹھنا پڑ جائے تو یقین کرو چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کر رہے ہوں تو ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کس بنیاد پر پارٹنر بنتے ہیں؟ اگر وہ کاروبار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہو رہا ہے تو اللہ پارٹنر بن جاتے ہیں، خود چلاتے ہیں۔ کیا کیا کچھ بتاؤں میں آپ کو، کیا کیا کچھ بتاؤں۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ہم لوگ نیا نیا کام شروع کیا، اور کپڑے کا کام نہ مجھے آتا نہ ان کو آتا، ٹھیک ہے۔ اب دونوں ہم پیٹرن کاٹ رہے، پیٹرن جو کاٹا کپڑوں کا، شلوار قمیض کا پیٹرن کاٹا تو پیٹرن چھوٹا کٹ گیا۔ اب سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میرے پاس تو پیسے تھے نہیں، جتنے پیسے تھے وہ میں نے لگا دیے، ٹھیک ہے۔ ہم تو ویسے بڑی مشکل میں تھے، گانا وارا تو تھا نہیں زندگی میں۔ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا، یا اللہ اب یہ کس طرح گاڑی چلے گی، یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا۔ مولوی عبد المجید صاحب سامنے بیٹھے ہوئے، بنگلہ دیش سے تعلق ہے ان کا۔ تو ہمارے پاس ایک ساتھی آئے ایک پارٹی کو جو کہ بنگلہ دیش سے تھی، ہمارے بنگالی ساتھی تھے کچھ، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگ کپڑے کا کام کرتے ہیں؟ ہم نے کہا جی بس کرتے ہیں، کرنے سے پہلے ہی پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہاں جی۔ تو انہوں نے کہا بھائی سنو بھائی، ہم کو بنگلہ دیش کے لیے کچھ شلوار قمیض چاہیے، لیکن پیٹرن تھوڑا چھوٹا چاہیے، مل جائے گا؟ ہم نے کہا جی چھوٹا پیٹرن کاٹنے میں تو محنت تھوڑی زیادہ ہے، پیسے تھوڑے زیادہ لگیں گے۔ انہوں نے کہا ہاں جی پیسوں کی پرواہ نہ کریں۔ تو وہ چھوٹا پیٹرن کاٹ کے سی کر ہم نے وہ سارا کا سارا ان کو دے دیا۔ اللہ نے جہاں پر پاکستان میں جو ابھی بیچتا میں وہ 1000 کرتے پروفٹ کے ساتھ بک بکا کے ہم دونوں پوری رمضان مکھیاں مارتے رہے، کچھ کرنے کوئی نہیں تھا۔ تو جب اللہ پارٹنر بنتے ہیں تو پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ہو جاتا ہے پھر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ میرے سے جو ڈرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، جو میرے سے ڈرے گا اس کو اللہ کی طرف سے، اللہ کہہ رہے ہیں جو میرے سے ڈرے گا 4 انعامات دوں گا اس کو، 4 انعامات دوں گا۔ سب سے پہلا یہ ہر مشکل سے نکال لوں گا اس کو جو مجھ سے ڈرے گا۔ یا اللہ، اے اللہ آسان بھی آسان نہیں اگر آپ اس کو آسان نہ کریں، اے اللہ آسان بھی آسان نہیں اگر آپ اس کو آسان نہ کریں۔ اللہ فرما رہے ہر مشکل سے نکالوں گا، یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ یہاں آ کے پھنس جاتا ہے آدمی، ادھر آ کر آدمی پھنس جاتا ہے۔ رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب کیا بولوں میں اس کے بارے میں؟ اللہ کہہ رہے تو تصور بھی نہیں کر سکتا، میں کہہ رہا ہوں نہیں اللہ ایسا کر، میوزک میں بعد میں چھوڑوں گا، پہلے تو ایسا کر میرے سارے سسٹم ٹھیک کر ادھر۔ یا اللہ پہلے بچہ دے دے، شادی بعد میں کروں گا۔ یا اللہ پہلے پیٹ بھر دے، کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے پیاس بجھا دے، پانی بعد میں پیوں گا۔ میں اللہ کو یہ کہتا ہوں۔ اللہ کہہ رہے دنیا دارالاسباب ہے، پہلے کر پھر کر دیں گے، پہلے کر پھر کر دیں گے۔ ہم تو اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں، لیکن دنیا دارالاسباب ہے، پہلے بات مان پھر کریں گے، بات مان پھر کریں گے۔ ہاں ہم کہتے ہیں نہیں پہلے کر پھر کریں گے۔ یا اللہ دوائی بعد میں، پہلے صحت دے۔ ہاں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ دنیا ویسے نہیں چلے گی جیسا میں چاہتا ہوں۔
6 ارب مل کر یہ کہیں کہ آج کے بعد ہم نے اللہ کی بات نہیں ماننی، تو اللہ کی عزت میں اتنی سی کمی نہیں کر سکتے. 6 ارب مل کر کہیں آج کے بعد ہم نے اللہ ہی کی ماننی ہے، تو اللہ کی بادشاہت میں اتنا سا اضافہ بھی نہیں ہو سکتا. وہ تو ورا الورا ہے، غنی ہے، مستغنی ہے ہم سب سے. ہاں، اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی وانتم الفقراء. فقیر تو ہم ہیں. 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی اللہ ہم سے نظر ہٹا لے، سارا نظام برباد ہو جائے، ہم تو کہیں کے بھی نہ رہیں. سوتے وقت تک میں تو بھولتا نہیں ہم کو. ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے کڑبڑ ہوتی رہی، نہیں تو ہاتھ ہی سو جائے میرا. کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. 1 سیکنڈ کے لیے غافل نہیں ہوتا. میری کون سی ایسی ضرورت ہے جو پچھلے 50 سال سے اللہ پوری نہیں کر رہے؟ آپ سوچو، ہم سب سوچیں. بچوں آپ بھی سوچو، آپ کی کون سی ایسی ضرورت ہے جو پوری نہیں ہو رہی؟ ہاں، یہ جس آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس آنکھ سے نہیں دیکھ رہے، اس میں اللہ کا امر ہے جس سے آپ دیکھ رہے ہیں. آپ جاؤ کسی نابینا کے پاس جو ہمارا بھائی دیکھ نہیں سکتا، آپ اس کو بولو آنکھ دیکھتی ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ بھی آنکھ تو میرے پاس بھی ہے. آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا، اس میں اللہ کا امر ہے، آنکھ تو دیکھو میرے پاس بھی ہے. آپ کسی بھائی کے پاس جو بول نہیں سکتے، تو وہ کیا کہیں گے آپ سے؟ آپ ان کو کہو زبان بولتی ہے، وہ کہے گا نہیں یار نہیں، زبان نہیں بولتی، یہ دیکھو میرے پاس بھی ہے. اس میں اللہ کا امر ہے، چھپا ہوا امر ہے جو بولتا ہے. ہاں، آپ جاؤ جا کے کسی کو کہو کان سنتے ہیں، وہ کہے گا نہیں نہیں، یہ ٹیلی فون تو میرے بھی لگے ہوئے ہیں لیکن بند ہیں سارے، یہ نہیں سنتے. اس میں اللہ کا امر ہے جو سنواتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر جو روح ہے، یہ اللہ کا امر ہے. یہ جب نکل جاتی ہے تو انسان بیکار ہو جاتا ہے. میرے اپنے ہاتھ میں ہے کیا؟ اسی طرح یہ گھر ہے، اس میں امن سکون اللہ کا امر ہے. یہ جب تک اللہ کا امر رہتا ہے یہاں سکون رہتا ہے. جب اللہ اس امر کو اٹھا لیتے ہیں تو بڑے سے بڑے محل کے اندر بھی لوگ ایک دوسرے سے